سردیوں کا موسم آ چکا تھا۔ سب پکشی پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں تو بارش کی وجہ سے کھانا پانی ڈھونڈنے میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی سردیوں میں سب پکشیوں اور پرندوں نے اپنے اپنے کھانے اپنے گھروں میں جمع کیے ہوئے تھے اور بارش کے بعد جنگل میں برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ سب پکشی اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے کھانے کا مزہ لے رہے تھے۔ اور اسی جنگل میں ایک چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے بھی کافی سارا گندم اکٹھا کیا ہوا تھا سردیوں کے لیے۔ اور اسی جنگل میں دو شرارتی کوا اور کوی بھی رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا گھر ان سردیوں میں بھی نہیں بنایا تھا۔ وہ کبھی ادھر اپنے کھانے کو لے کر گھومتے تھے اور ہر ایک کی منتیں کرتے تھے کہ ہمیں رہنے کو کچھ دے دو، پر کوئی کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ پھر ایک جگہ بیٹھ کر آگ لگا کر کہتا ہے، ارے کوی، دیکھو یہ کتنے ظالم پکشی ہیں، ہمیں اپنے گھر میں رہنے ہی نہیں دے رہے، میری تو ٹھنڈ سے بری حالت ہے۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتے سو جاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے۔ تب بھی برف باری بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی۔ سب پکشی اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اور اس جنگل میں ایک اور بھی چڑیا رہتی تھی۔ وہ بھی بہت ہی سمجھدار تھی۔ وہ کہتی ہے، دیکھا بیٹا، کالو کوا اور کالی کوی کتنے ہی کام چور ہیں اور ہر ایک کی منتیں اب کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دیں۔ بیٹا تم ایسا کبھی نہ کرنا، تم اپنی ماں پر جانا اور اپنا کھانا اور اپنا گھر ٹائم سے بنا لینا، دیکھا برف باری کتنی ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ دونوں کوا کوی چیل کے پاس جاتے ہیں اور کوا چیل کو کہتا ہے، ارے چیل بھائی، میرا تو گھر ہی نہیں، میرا تو سردی کے مارے برا حال ہے۔ چیل کہتا ہے، ارے تم یہاں میرے پاس رک جاؤ۔ ایسے ہی پھر کالو کوا چیل کی گفا میں رہنے لگتا ہے اور اپنے دن سردیوں کے گزارنے لگتا ہے۔ اور چیل بھی بہت ہی زیادہ لالچی تھا، کوے سے روز کھانا کھاتا تھا۔ اور پھر ایک دن ان تینوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ کالو کوا کہتا ہے، ارے چیل یار، ہم سے تو کھانا ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ چیل کہتا ہے، ارے تم جنگل میں جاؤ اور سب پکشیوں کو ڈراؤ کہ ایک بہت ہی ہونہار جانور جنگل میں آ گیا ہے، سب پکشی پرندے اپنا سارا کھانا میری گفا میں چھپا دیں۔ ایسا ہی چیل کوے کو کہتا ہے اور کوا چیل کی بات سنتا ہے اور پکشیوں کو ڈراتا ہے اور پکشیوں کو جا کر یہ کہتا ہے ہی کوا سب پکشیوں کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ سب اپنا اپنا کھانا چیل کی گفا میں چھپا دو، کیونکہ جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک پکشی آ گیا ہے جو سب پرندوں کا کھانا چراتا ہے۔ اس طرح سب پکشی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور پھر وہ چالاک کوا اس چڑیا کے پاس بھی جاتا ہے اس کو یہ پیغام دینے، پر چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی اور رحم دل کی بھی تھی۔ چڑیا کوے کی بات کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، پر چڑیا بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ کوے کی ایک بھی بات میں نہیں آتی اور وہ اپنے گھر ہی اپنا کھانا رکھتی ہے اور چیل کی گفا میں نہیں جاتی۔ اور بیچارے سب پکشی اپنا کھانا لے کر چیل کی گفا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت ہی زیادہ ڈر تھا۔ انہوں نے بہت ہی مشکلوں سے اپنا کھانا اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ سارا کھانا چیل کی گفا میں لے جاتے ہیں۔ اور جب وہ سب کھانا لے کر چیل کی گفا میں آ جاتے ہیں تو چیل دل ہی دل بہت ہی خوش ہوتا ہے اور کالو کوا کہتا ہے، چیل بھائی یہ دیکھو، انہوں نے اپنا سارا کھانا آپ کی گفا میں لے آئے ہیں۔
چیل خوشی خوشی بولتا ہاں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا کیونکہ وہ ظالم پکشی ہر ایک کا کھانا چراتا ہے۔ اور پھر چڑیا جواب دیتی چیل مائی وہ ظالم پکشی کب تک ہمارے جنگل رہے گا؟ کالو کوا کہتا ہے ارے چڑیا جب تک یہ سردیوں کی ٹھنڈ ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح ان سب کو یہ چیل اور کوا اپنی باتوں میں لگا کر ان کے کھانا ہڑپ لیتے ہیں۔ پھر وہ ایک دو دن بعد ان پکشیوں بیچاروں کو ان کا کھانا چھین کر گفا سے باہر نکال دیتے ہیں اور گفا بند کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ تینوں پھر آرام سے ان کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر یہ پکشی خالی ہاتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں اور ان کے پاس پچھتانے کو کچھ نہیں رہتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر جس پہ اوپر یقین کرتے ہیں وہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بچوں اس کہانی میں چیل اور کالو کوا اور کالی کوی نے ان پکشیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔